बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाज़िर नाज़रीन, डिस्कवर द वर्ल्ड की जानिब से आप सबको खुश आमदीद। आगे चलने से पहले आप सबसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और कमेंट दें, और अगर हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हज्जाज बिन यूसुफ जैसे ही इराक़ का गवर्नर बना, इसने लगातार कोशिशों के पास महल बिन अबी सुफ़रा और अब्दुर्रहमान बिन मखफ़ के पास काफ़ी बड़ा लश्कर जमा किया। लिहाजा हज्जाज बिन यूसुफ ने इन दोनों के नाम ख़त लिखा, जिस वक्त ये मेरा ख़त तुम्हें मिले तुम फ़ौरन खारजियों पर हमला कर देना। हिजरी 75 में हज्जाज के तहरीरी हुक्म की तामील में महलब और इब्ने मखफ़ ने राम हर्ज़ के मुकाम पर खारजियों पर हमला किया और बग़ैर किसी शदीद मुकाबला के उन्हें वहाँ से निकाल दिया। अगर कोई खून रज़ी मार्का नहीं हुआ, इन दोनों सलारों ने खारजियों पर हमला किया और खारजी वहाँ से भागकर साबूर मुकाम पर जा मुकीम हुए। महलब और इब्ने मखफ़ ने भी इनके ताक़ुब में चले और एकम रमज़ान को उन्होंने जा लिया। महलब ने अपने चारों तरफ खंदकें खुदवा लीं। मौरख़ीन का बयान है कि महलब ने अब्दुर्रहमान बिन मखफ़ से ये भी कहा था, मेरी राय है कि तुम भी अपने लश्कर के इर्द गिर्द खंदक खोद लो, मगर इब्ने मखफ़ ने ऐसा न किया और महलब को मुखातब करके कहने लगा, हमारी तलवारें ही हमारी खंदकें हैं। जब हज्जाज बिन यूसुफ का ख़त महलब और अब्दुर्रहमान बिन मखफ़ को मिला, जिसमें हुक्म दिया गया था कि इसके हुक्म को देखते ही तुम दोनों खारजियों पर हमला कर देना, दोनों सलार हिजरी 75 में खारजियों पर हमलावर हुए और इस कदर शदीद जंग हुई कि इससे पहले खारजियों में जितनी जंगें हुई थीं, इनसे सबसे ज़्यादा खूनरेज़ी और खौफनाक जंग ये थी। ये वाक़या ज़ोहर के बाद पेश आया। अब खारजी अपनी पूरी क़ुव्वत के साथ सिर्फ महलब पर टूट पड़े और महलब को मजबूर कर दिया कि वो अपने पीछे जो पड़ाव कायम कर रखा है इसकी तरफ चला जाए। इस मौका पर महलब ने चंद नेक मत्तकी लोगों को जो लश्कर में थे अब्दुर्रहमान के पास भेजा। जो लोग अब्दुर्रहमान के पास गए और कहा, महलब ने ये कहा है, हमारा और आपका दुश्मन एक ही है। ये मुसलमान जो इस वक्त हैं इसे आप देख रहे हैं, इसलिए आप अपने बरादर इस्लाम की मदद को आएँ, खुदा आप पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाए। अब्दुर्रहमान ने जब देखा कि इसे नज़रअंदाज करते हुए खारजियों ने महलब को अपना हदफ बनाना शुरू कर दिया है, तो इससे लश्कर के सलारों और मुसल्लह दस्तों के साथ महलब की मदद देना शुरू कर दी। दूसरी तरफ जब खारजियों को खबर हुई कि अब्दुर्रहमान की तरफ से पैदल और सवार बराबर महलब की मदद के लिए आ रहे हैं, तो उन्होंने अपने दिल में ख्याल किया कि चूँकि अब्दुर्रहमान बिन मखफ़ के लश्कर का काफ़ी हिस्सा महलब के लश्कर में इनके ख़िलाफ़ जंग करने के लिए आ गया है, लिहाजा अब्दुर्रहमान के लश्कर की तादाद कम हुई है। इसलिए उन्होंने अपने लश्कर के 5 दस्तों को तो महलब के मुकाबले पर छोड़ा और हुक्म दिया, महलब पर हमलावर होते ने अपनी तमाम क़ुव्वत के साथ अब्दुर्रहमान का रुख किया। तारीख़ बताती है, अब्दुर्रहमान ने जब देखा कि खारजी अपने बड़े लश्कर के बड़े हिस्से के साथ इन पर हमलावर होने के लिए आ रहे थे, तो अब्दुर्रहमान इनका मुकाबले करने के लिए तैयार हो गया। खारजियों ने इन पर हमला किया, सख्त तरीन जंग हुई। अनगिनत लोग खारजियों के हमले के नतीजे में मारे गए। कुछ जाने बचाने के लिए महलब के लश्कर की तरफ से भाग गए। इस तरह अब्दुर्रहमान बिन मखफ़ के लश्कर की तादाद मज़ीद कम हो गई। इस मौका पर महलब की तरफ से भी लश्कर का एक बड़ा हिस्सा अब्दुर्रहमान की मदद के लिए पहुंचा, लेकिन वो अब्दुर्रहमान की मदद न कर सका, इसलिए खारजियों का एक लश्कर बीच में सदेरा बन गया। ये सूरत-ए-हाल देखते हुए अब्दुर्रहमान बिन मखफ़ ने चंद साथियों के साथ बुलंद टीला पर चढ़कर निसफ रात गए तक खारजियों के ख़िलाफ़ जंग करता रहा। फिर अब्दुर्रहमान अपने साथियों के साथ खारजियों के हाथों हलाक हो गया। इतनी देर तक दूसरी जानिब महलब ने अपने से टकराने वाले खारजियों का खात्मा कर दिया। वो सुबह के वक्त इस टीले की तरफ आया जहाँ अब्दुर्रहमान मारा गया था। महलब ने वहाँ अब्दुर्रहमान और उसके साथियों की तदफीन का एहतमाम किया और इनके लिए दुआ की और इनकी मौत की खबर हज्जाज को लिखी। हज्जाज ने इत्तला मिलते ही अब्दुल मालिक को दी। अब्दुल मालिक ने इस मौके पर बड़ा अफसोस और सदमे का इजहार किया। अब्दुर्रहमान बिन मखफ़ की जंग में मारे जाने के बाद हज्जाज बिन यूसुफ ने इसके हिस्से की लश्करी की कमान एक शख्स अता बिन वरका के सुपुर्द की। मुनसब पर अता बिन वरका को मुकर्रर करते हुए हज्जाज बिन यूसुफ ने ताकीद की
کہ اسے یہ حکم دیا ہے کہ جب محلب اور خود دونوں اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ خارجیوں کے خلاف حرکت میں آئیں تو ہر موقع پر محلب کے مشورے پر عمل کرنا اور اس کی اطاعت کرنا عتاب بن ورقہ کے لیے ضروری ہے۔ عتاب بن ورقہ کو یہ بات ناگوار ہوئی، مگر کیا کرتا، حجاج بن یوسف کے حکم کے بل کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس موقع پر اس منصب سے دستبردار ہو کر واپس جانے کے لیے بھی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہوا۔ چار میدان جنگ کی طرف روانہ ہوا۔ جو لوگ عبد الرحمن بن مخف کی سرکردگی میں کام کرتے رہے تھے ان کی کمانداری سنبھال لی۔ محلب کے پاس پہنچ کر ابن ورقہ اپنے لشکر کے ساتھ خارجیوں کے خلاف جنگ کرتا رہا اور وہ سارا کام اپنی ثوابدید پر کرتا رہا۔ کسی معاملے سے محلب سے مشورہ نہ لیا اور محلب نے جب اس کا رویہ دیکھا تو اپنے کچھ سالاروں کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن عتاب بن ورقہ نہ سمجھا۔ اب عتاب بن ورقہ کے سامنے صرف ایک ہی مقصد تھا، وہ محلب کا کام نہیں کرے گا، لہٰذا وہ کوشش کرنے لگا کسی نہ کسی طرح محلب سے جان چھوٹ جائے۔ اور اس کے ذہن میں یہ بات آ گئی تھی کہ وہ محلب سے تکرار کرے گا تو ہو سکتا ہے اس کے تکرار کے نتیجے میں حجاج بن یوسف محلب کے تسلط سے نکال کر خود مختار سالار کی حیثیت سے کام کرنے کی اجازت دے دے یا اسے واپس بلا لے۔ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے عتاب بن ورقہ نے تہیہ کر لیا وہ کسی معاملے میں محلب سے تکرار کرے گا، لہٰذا ایک روز ارادہ کر کے محلب کی طرف گیا اور مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے حصے کا لشکر والوں کو تنخواہ ادا کرو۔ عتاب بن ورقہ نے یہ گفتگو بڑے اکڑپن اور غرور کے ساتھ کی تھی۔ جواب میں محلب نے اسے بٹھایا، وہ چاہتا تھا کہ اسے نرمی کے ساتھ گفتگو کرے اور تنخواہ کے متعلق اسے مطمئن کر دے، لیکن عتاب بن ورقہ کی گفتگو و درستگی کے علاوہ اس کا لہجہ بھی تحکمانہ تھا۔ اس کے اس رویے کی وجہ سے محلب تاؤ کھا گیا اور اسے برا بھلا کہا۔ جواب میں عتاب بن ورقہ نے محلب کو برا بھلا کہا۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے محلب نے عتاب بن ورقہ کے لیے ایک ایسا جملہ استعمال کیا جس کے معنی یہ تھے کہ ایسی عورت کا بیٹا جس کے بدن سے بو آتی ہے۔ عتاب نے محلب کے لیے فقرہ استعمال کیا اور ساتھ ہی محلب کو مخاطب کر کہنے لگا، میری ماں بہت سخی اور شجاع ماموں اور چچاؤں والی ہے، کاش خدا میرے اور تیرے درمیان تفرقہ کر دے اور تیری صورت نہ دیکھوں۔ غرض محلب اور عتاب بن ورقہ کے درمیان اس قسم کی گفتگو ہوتی رہی یہاں تک کہ محلب غصہ کھا گیا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، ایک ڈنڈا پکڑا اور چاہتا کہ اس ڈنڈے سے عتاب کو مار مار کر سیدھا کر دے۔ اس موقع پر محلب کا بیٹا جس کا نام مغیرہ تھا ایک دم اٹھا، اس نے اپنے باپ سے ڈنڈا لیا اور اسے مخاطب کر کہنے لگا، خدا را امیر کو نیک صلاح دے، عتاب بن ورقہ عرب کے سربراہ اور شریف لوگوں میں سے ہے، اگر آپ نے کوئی بات خلاف طبیعت بھی سے سنی تو آپ اسے برداشت کریں اور معاف کر دیں، کیونکہ آپ ہی سے اس قسم کے تحمل کی توقع کی جاتی ہے۔ اپنے بیٹے کے اس رویے پر محلب خاموش ہو گیا اور عتاب سے کچھ نہ کہا۔ عتاب اٹھ کر چلا گیا۔ اس کے بعد عتاب بن ورقہ نے حجاج کو محلب کو شکایت لکھی اور لکھا کہ محلب نے کوفے کے چند جاہل اور بے وقوفوں کو میرے لیے اور میری توہین کرائی اور مجھے اپنے پاس بلایا۔ ان دونوں خارجیوں کے ایک سردار شعیب نے چونکہ ایک لشکر کے ساتھ کوفہ گرد و نواح میں جلگار کرنا شروع کر دی تھی، لہٰذا حجاج بن یوسف اس کے تدارک کے لیے عتاب کی ضرورت محسوس کرتا تھا، اس لیے حجاج نے عتاب کو لکھا، تم میرے پاس چلے آؤ اور سارے لشکر کا انتظام و انصراف محلب کے سپرد کر دو۔ اس طرح عتاب بن ورقہ میدان جنگ سے واپس چلا گیا۔ اس کے تحت اس سے جو لشکر کام کرتا تھا اس کی کمانداری محلب نے اپنے بیٹے حبیب بن محلب کو سپرد کر دی۔ محلب نے اس حالت پہ کوئی حملہ نہیں کیا بلکہ انتظار میں رہا کہ دونوں گروہ آپس میں لڑنے کے لیے کسی نتیجے پر پہنچیں۔ محلب کا ارادہ تھا جب دونوں گروہ کچھ عرصہ تک آپس میں برسر پیگار رہیں گے تو کمزور ہو جائیں گے اور وہ جو گروہ باقی بچے گا اس پر حملہ آور ہو کر اسے نیست و نابود کر کے دے گا۔ آخر یہی ہوا۔ جب خارجوں کے ایک گروہ نے دوسرے کو مغلوب کر کے تبرستان کی طرف بھگایا تو محلب نے اس گروہ پر حملے شروع کر دیے۔ محلب کے حملے بڑے جان لیوا تھے۔ ان حملوں کے دوران اس نے خارج کا خوب قتل عام کیا اور اس طرح محلب نے جانساری سے کام لیتے ہوئے خارجیوں کے فتنے کو دبا دیا۔ خارجیوں کو دبانا کوئی آسان کام نہ تھا، اس لیے خارجی اس قدر بہادر اور ایسے بے جگری سے لڑنے والے تھے، انہیں بس اوقات 10-20 گنا لشکر کو شکست دے کر بھگایا تھا، اور ایک مرتبہ 1000 کا لشکر لے کر وہ کوفہ کے قریب پہنچ گئے اور 50,000 کے لشکر کو شکست فاش دے کر بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ خارجیوں کے مقابلے میں صرف محلب بن ابی صفرہ ہی ایک ایسا سردار تھا جو پوری طور پر کامیاب ہوا، اور اس میں بھی حجاج بن یوسف کی کامیابی تھی۔
اس لیے کہ حجاج بن یوسف نہ صرف محلب ابن صفرہ کی رہنمائی کر رہا تھا بلکہ خارجیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اسی نے محلب بن صفرہ کا انتخاب کیا تھا۔ جس وقت محلب خارجیوں کے جنگ سے فارغ ہو کر کوفہ میں حجاج کے پاس آیا تو حجاج نے ایک عظیم الشان دربار منعقد کیا۔ محلب کو اپنے برابر مسند بٹھایا اور محلب کے 7 بیٹے تھے، انہوں نے بھی خارجیوں کے مقابلے میں انتہائی بہادری کے جوہر دکھائے تھے، لہٰذا ان سب کی تنخواہوں میں 2-2 ہزار سالانہ کا اضافہ کر دیا۔ خارجیوں کا جو مغلوب گروہ طبرستان کی طرف بھاگا تھا، اس پر حملہ آور ہونے کے لیے حجاج بن یوسف نے ایک لشکر بھیجا اور وہ خارجیوں کے اس گروہ پر حملہ آور ہوا اور اس میں سے اکثر کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ہجری 76 میں خارجیوں کے گروہ نے صالح بن مسرہ کی سرداری میں موصل کے اندر شورش برپا کی تھی کہ اس کے مقابلے کے لیے عبد المالک نے اپنے بھائی محمد بن مروان کو ایک لشکر دے کر مقابلے کے لیے روانہ کیا۔ محمد بن مروان جنگ کا وسیع تجربہ رکھتا تھا۔ صالح بن مسرہ کے ساتھ وہ ٹکرایا اور اس ٹکراؤ کے نتیجے میں صالح بن مسرہ مارا گیا۔ اس کے بعد ایک اور خارجی شعیب نے خارجیوں کی کمانداری سنبھالی۔ حجاج بن یوسف نے اس کے تعاقب میں ایک لشکر روانہ کیا مگر وہ لشکر شعیب کو مغلوب نہ کر سکا۔ شعیب کے ہمراہ کل 1000 لشکری تھے۔ وہ ایسا جانباز اور بہادر تھا کہ ایک مرتبہ وہ انہی 1000 لشکروں کے ساتھ کوفہ میں رہ کر چلا گیا اور انہی 1000 کے مقابلے پر حجاج بن یوسف نے 50,000 کوفیوں کا لشکر بھیجا اور 1000 خارجیوں نے 50,000 کو شکست دے کر بھگایا اور اس طرح کچھ عرصہ شعیب منمانی کرتا رہا اور اس نے بہت سے لشکریوں کو شکست دے کر میدان جنگ سے بھاگنے میں مجبور کیا۔ حجاج بن یوسف حوصلہ ہارنے والا نہ تھا، بڑا دلیر، بڑا شجاع، بڑا صابر اور بڑا تحمل مزاج تھا۔ آخر شعیب خارجی کے خلاف میں حرکت میں آیا اور پھر لگاتار جنگوں کے بعد حجاج بن یوسف نے شعیب اور اس کے ساتھیوں کا کام تمام کر دیا۔